پھر ایک اور نیا فتنہ پیدا ہوا، یہ فوراً جو خطرات پیدا ہوئے تھے ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہم نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خدا کی قسم اٹھائے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا خدا کی قسم میں اسے جنگ کروں گا۔ بلکہ یہاں تک کہا کہ وہ رسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ مال زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اونٹ کی وہ رسی بھی اگر کم کی تو میں پھر بھی جنگ کروں گا ان سے۔ اس موقع پہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میرے تمام اعمال اگر لے لیے جائیں، ابو بکر صدیق کا اس کی ایک رات اور ایک دن مجھے مل جائے تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں۔ کہا جی کون سی رات؟ کہا رات غار ثور والی۔ اور کہا دن کون سا؟ کہا دن وہ جب سب کہہ رہے تھے کہ مانعین زکوٰۃ کو چھوڑ دو، سختی نہ کرو، حالات ٹھیک نہیں، اس وقت آپ نے خدا کی قسم اٹھائے کہا تھا کہ اگر ایک رسی جو رسول اللہ کے دور میں دیتے تھے زکوٰۃ میں وہ بھی کم کریں گے نا، اتنی رسی کی کیا قیمت ہوتی ہے، بالکل بے وقت ہوتی ہے، کہا اگر وہ بھی کم کریں گے میں پھر بھی ان سے جہاد کروں گا۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ جہاد کیوں کیا تھا؟ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے والا سب گناہ گار ہے کہ رکن اسلام ہے زکوٰۃ وہ نہیں دیتا گناہ گار ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم اس کو فرض مانتے ہی نہیں ہیں، ہم نماز کو مانتے زکوٰۃ کو نہیں مانتے۔ تو ابو بکر صدیق نے ایک رکن اسلام کو منوانے کے لیے جہاد کیا، اندازہ کر۔ اچھا اس سے اگلی بات اب سنیں، مسیلمہ کذاب جھوٹا، پرلے درجے کا جھوٹا۔ کذاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرلے درجے کا جھوٹا، ختم نبوت کا انکار کر کے نبی ہونے کا دعوے دار بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، میرے قبلہ علامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اولین قائد تحریک ختم نبوت کون ہے؟ ابو بکر صدیق اکبر۔ لشکر بھیجا 40,000 کی تعداد میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں۔ مسیلمہ کذاب کے ماننے والے کتنے ہیں؟ 70,000۔ معلوم کہ بھی ماننے والوں پر نہیں جانا چاہیے کہ ماننے والے جس کے زیادہ ہو گئے، وہ جھوٹا نبی تھا، 70,000 اس کے پیروکار جنگ لڑنے آئے ہوئے اس کے حق میں مسلمانوں سے۔ اچھا وہاں بڑا مسئلہ بن گیا، وہ بھی کہے اللہ اکبر، یہ بھی کہے اللہ اکبر، مسلمان بھی کہیں کیا کہیں؟ تو وہ بھی کہے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ دیکھا کہ فرق کیسے ہوگا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم وہ نعرہ لگاؤ جو ہماری علامت ہے، قدوری شریف میں لکھا ہے کان شعارہم یومئذ یا محمدا، اس دن مسلمانوں کا شعار، ان کی پہچان اور ان کی علامت یہ تھی کہ مسلمان نعرہ لگاتے تھے یا محمد یا رسول اللہ۔ کیا نعرہ لگاتے تھے؟ یا محمد، بولیے ذرا یا محمد، تو اللہ اکبر دونوں ہی لگاتے تھے۔ اللہ اکبر کا نعرہ مسیلمہ کذاب کے پیروکار، اس کا کلمہ پڑھنے والے بھی لگاتے تھے، مسلمان بھی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تم وہ نعرہ لگاؤ جو مسلمانوں کی علامت ہے، ان کا شعار ہے، آج تک یہی علامت چلی آ رہی ہے اہل حق کی۔ وہ کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ یا محمد، بولیے یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اہل حق کی قیامت والے دن بھی یہی پہچان ہوگی، غلامان احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ۔ مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل اس لشکر نے کیا اور جھوٹے مدعیان نبوت کا استحصال کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حیرت کی بات ہے کیسا حسن اتفاق ہے کہ وہ پہلے قائد تحریک ختم نبوت ابو بکر صدیق ہے، اور اس دور میں جو مرزا قادیانی جھوٹا، اس کو پاکستان کی قومی اسمبلی سے جس نے سرٹیفائیڈ طور پر کافر قرار دلوایا وہ کون ہے؟ وہ بھی ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے تھا، جس کا کیا نام تھا؟ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی۔ تو ابو بکر صدیق کا خون صدیوں بعد بھی ختم نبوت پر پہرا دے رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ کہ خدا یکتا الوہیت میں، نبی یکتا رسالت میں، کسی کو اب نبی ہونے کا دعویٰ۔ تو حضرات یہ میں نے چند فتنے جن سے حضرت ابو بکر صدیق بڑے احسن انداز میں نپٹے ان کا ذکر کیا۔ اچھا آج کا مسلمان تو پڑھتا ہی نہیں ہے نا،
نہ ریسرچ کرتا ہے کہ یہ جو محسنین اسلام تھے، یہ جو محسنین امت تھے، ان کا کیا وتیرہ، کیا شعار اور کیا طریقہ رہا۔ آج کا مسلمان نہیں پڑھتا، میں کالج میں پڑھاتا ہوں، پوچھتا ہوں جو چند اسٹوڈنٹس ایم اے بی اے کے لیول کے ہوتے ہیں وہ چند بتا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کون ہے، تو یہ بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ ابو بکر صدیق کون ہے اور ان کے اسلام پر، مسلمانوں پر کتنے احسانات ہیں، یہ سب کو پتا ہونا چاہیے۔ لیکن غیر مسلم پڑھ رہے ہیں، یار اتنے فتنوں پر، اتنے مسئلوں پر، اتنے مسائل پر کیسے ابو بکر صدیق نے قابو پا لیا؟ یہ انہوں نے ریسرچ کی ہے، اور پتہ کیا نتیجہ نکالا، کیا رزلٹ نکالا، آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے کیسے اتنے فتنوں پر تنے تنہا قابو پا لیا، کیسے، وہ کون سی پاور تھی، وہ کون سی قوت تھی، وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی انرجی تھی۔ سنیں ذرا انہوں نے کیا نتیجہ نکالا، کیا کنکلوژن نکالے، وہ کہتے ہیں the grand secret of his strength was faith in Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کہ ابو بکر صدیق کی طاقت کا گرینڈ سیکرٹ، سب سے بڑا راز یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے کامل یقین تھا، یہ اس کی پاور کا راز ہے۔ تو مسلمانوں، اگر عروج چاہتے ہو تو پھر کیا ہے، رسول پاک پہ کامل یقین پیدا کرو، حضور کی اتباع کا جذبہ پیدا کرو، حضور کی سنت پہ عمل کرنے کا ذوق اور شوق پیدا کرو، تو جیسے اس دور میں عروج ملا تھا آج بھی کھویا ہوا عروج مل سکتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت